بات اور بھی سمجھیں، اسلام کا جو معاملات کا نظام ہے، اسلام نے ایک اصول دیا، اس پر میں کبھی مستقل گفتگو کروں گا، تعاشروا کالاخوان، آپس میں رہنا چاہیے بھائیوں کی طرح۔ ایک ہمارا وہ بھائی ہے جو ہماری ماں سے پیدا ہوا ہے، جس کو لوگ بھائی سمجھتے ہیں، اپنا بھائی وہ کبھی کوتاہی کرے ہم پھر بھی اس کے ساتھ اپنے معاملات صحیح رکھتے ہیں، اس کو تکلیف ہو اس کا درد محسوس کرتے ہیں، اس کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور ہر موقع پر ایک دل کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ لیکن یاد رکھیں حضرات، یہ تو آپ کا بھائی ہے، اسلام صرف اسی کو آپ کا بھائی نہیں قرار دے رہا، انما المؤمنون اخوہ، اسلام نے کہا آپ کا بھائی چارے کا رشتہ ایمانی رشتہ ہے۔ تمام ایمان والے، تمام کلمہ پڑھنے والے، وہ مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، وہ آپ کے اپنے خاندان کا ہو دوسرے علاقے کا ہو، وہ آپ کے قبیلے کا ہو نہ ہو، تم تمام ایمان والے ایمانی رشتے کی وجہ سے بھائی بھائی ہو۔ لہذا اسلام نے کیا کہا؟ تعاشروا کالاخوان، آپس میں رہو بھائیوں کی طرح۔ جیسے بھائی دوسرے کا عیب چھپاتا ہے، تم ہر مسلمان کا عیب چھپاؤ، اپنے بھائی کا تم تعاون کرتے ہو، ہر مسلمان کو دیکھ کر کے اس کا تعاون کرو، اپنے بھائی کا مشکل موقع پر ساتھ دیتے ہو، دوسروں کا بھی ساتھ دو، اپنے بھائی کی تکلیف گوارا نہیں ہے، ہر مسلمان کی تکلیف میں ان کے شانہ بشانہ چلو، قدم قدم پر بھائی چارے کا احساس رکھو۔ لیکن یہ تو ہے رہن سہن کا مسئلہ، اسلام نے دوسری تعلیم دی، جب کوئی معاملہ کرو، لین دین کا ہو کچھ بھی، اس میں یہ نہ دیکھو میرا بھائی ہے، ہم اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے اور گواہوں کی کیا ضرورت ہے، بھائی بھائی نہیں۔ اسلام کہتا ہے وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا ہے اگی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اچانک آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے جس کو آپ جانتے نہیں، کچھ معلوم نہیں، کبھی ملا بھی نہیں، اور آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، 1 لاکھ روپے مجھے چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں خیر خواہی ہوگی، آپ کہو کہ مسلمان بندہ ہے، بظاہر بھی ٹھیک لگ رہا ہے اور مجبوری ہے تو میرے پاس ہے، کیوں نہ دے دوں، ٹھیک ہے، دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ لیکن سوال ہے کیا آپ اس کو فوراً ایسے اٹھا کر کے دے دو گے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے میں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ شخص چونکہ اجنبی ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو دوں گا۔ لیکن پہلے آپ کہو گے بھائی میں آپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، خدا نہ خواستہ میں آپ کو غلط نہیں سمجھ رہا، اگر آپ غائب ہو جائیں تو میں کس کو پکڑوں گا؟ اس لیے آپ اپنا آئیڈینٹی بتائیے، کہاں رہتے ہو، کس علاقے میں رہتے ہو، بلکہ اس علاقے کا پوسٹ آفس کون سا ہے، پولیس تھانے کا نمبر بھی دے دو، اپنے پڑوسی 1-2 کا نمبر بھی دے دو، اور پھر آپ باقاعدہ تحریر بناؤ گے، چلو بھائی ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں، لکھ کر کے بھی دے دو، اور اس کے بعد آپ اپنے اور 3-4 کو بلاؤ گے، میرے عبد الرشید فلاں فلاں ادھر آ جاؤ، یہ ایک بندہ آیا ہے، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، 1 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے، لیکن چونکہ ہے اجنبی آپ لوگ بھی گواہ رہنا۔ اب جب وہ چلا گیا تو اب آپ مطمئن ہو، کیوں؟ وہ مر جائے گا، گواہ مریں گے نہیں، اور تحریر نہیں مرے گی، آپ اطمینان سے ہو۔ کیوں؟ اب اگر وہ مکر جائے آپ کی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسلام نے اس کا حکم دیا۔ لیکن یہ اجنبی کے ساتھ تو آپ ایسا معاملہ کرتے ہو، اسلام کہتا ہے جس طرح آپ نے اجنبی کے ساتھ لین دین کا ایسا منظم معاملہ کیا، ٹھیک آپس میں چاہے آپ بھائی بھائی کیوں نہیں ہو، باپ بیٹا کیوں نہیں ہو، آپس میں جو آپ معاملات کرو لین دین کے، خرید و فروخت کے، باقاعدہ یہ بھی اجنبیوں کی طرح کرو۔ کیا مطلب؟ ان کو لکھو، تحریر بناؤ، لیکن تحریر پر اکتفا نہ کرو، تحریر میں کبھی قلم بھی کوئی لوگ گھسا دیتے ہیں، اور کبھی تحریر جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تحریر کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بناؤ، 2 بندوں کو گواہ رکھو، اور پھر گواہ کون ہو؟ اپنا بیٹا آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ پر اسلامی عدالت کتنی عظیم ہے، اس میں تفصیل سے کبھی گفتگو کروں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ اسلامی عدالت کے اصول، دنیاوی جو آج عدالتیں ہیں ان کے پاس اس طرح کے جھگڑے حل کرنے کا قانون ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرے، مثلا ایک شخص کہتا ہے اس نے 1 لاکھ روپے میرا لیا ہے، اور جو مخاطب وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے لیا ہی نہیں ہے، اب یہ معاملہ چلا گیا کورٹ میں، وہ اس کو کیسے حل کریں گے؟ دنیاوی تمام انگریزی عدالتوں نے اس کا ضابطہ اسلامی عدالت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی۔ آپ نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اگر کوئی شخص کسی کے خلاف کسی حق کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ اگلا وقت کا انکار کرتا ہے، اب جب معاملہ کورٹ میں آئے گا، اسلامی قاضی اور مفتی کے پاس آئے گا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نبی کی حدیث ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اپنے پہلے گواہ پیش کرو۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایسے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو ایسے تو بے شمار لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو جائے کہ دوسرے کے خلاف کہ اس نے میرا فلاں چیز لی ہے تو دے دیا جائے، نہیں،
اگر وہ دعویٰ کرے تو یہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ سچا جھوٹا ہے؟ اسلام مطالبہ کرے گا آپ گواہ لے آؤ. اور اگر اس کے پاس گواہ ہے ہی نہیں تب بھی خطرے میں ہے. اگر گواہ ہیں پھر گواہوں میں بھی اسلام نے کہا اگر یہ اپنے بیٹے کو گواہ میں پیش کرتا ہے، اپنے باپ کو گواہی میں پیش کرتا ہے، اپنی بیوی کو پیش کرتا ہے، اسلام کہے گا یہ گواہی کل عدم، اس گواہی کا اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ گواہ تو ہے. اس لیے کہ بیٹا باپ کی طرفداری کر سکتا ہے، باپ بیٹے کے حق میں کبھی بول سکتا ہے. اسلام نے کہا نہیں، معاملات میں جب گواہ آپ سے مانگا جائے تو گواہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی اولاد نہ ہو، آپ کے والدین نہ ہو، کوئی دوسرا تیسرا ہو جو عموماً طرفداری کا شکار نہیں ہوتا. عجیب بات. اچھا گواہ آپ نے لایا، اور اگر گواہ نہیں ہوگا، اگر بیٹے کو گواہی میں پیش کرے کہ نہیں اس وقت تو یہی موجود تھا تم ساتھ جو ہے، اسلام کہے کہ اس گواہی کا اعتبار نہیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے میں اسلامی قاضی تھے، قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کی زرہ وہ لوہے کی ہوتی تھی، جنگ کے موقع پر اپنی ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، حفاظت کے لیے. تو ایک یہودی نے اس کو چرا لیا، سچ میں چرا لیا. جب چوری کی تو حضرت علی نے اس سے مطالبہ کیا کہ میری زرہ آپ لے گئے ہیں دے دیں. اس یہودی نے انکار کر دیا. معاملہ چلا اسلامی عدالت میں. حالانکہ لیڈر اور اسلامی خلیفہ حضرت علی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کا عدل و انصاف کتنا اعلیٰ کہ وزیر اعلیٰ بلکہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے خلیفہ راشد وہ بھی اپنی عدالت میں کیس پیش ہونے کا پابند ہے. ورنہ کہہ سکتے ہیں میرے لیڈر ہوں مجھ سے کون پوچھنے والا ہے. نہیں، اسلام میں شخصیات دوسرے نمبر پر ہے، پہلے اسلام کا قانون ہے. اسلام کے قانون کی پاسداری سب پر لازم. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ چلا گیا عدالت میں، اور قاضی شریح حالانکہ یہ وہ چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، اب انہوں نے مطالبہ کیا حضرت علی آپ تشریف لائیں. اور جہاں مجرم کو کھڑا کیا یعنی جو ایک دعوے دار، وہیں حضرت علی کو ساتھ میں کھڑا کیا گیا سامنے. اس وقت آپ خلیفۃ المسلمین بعد میں ہیں، اس وقت معاملہ چلا ہے اسلامی عدالت میں. اس وقت آپ دونوں ہمارے سامنے ایک فریق کی حیثیت سے سامنے کھڑے ہو جائیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے مطالبہ ہوا قاضی شریح کی طرف سے گواہ لائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں زرہ میری ہے، وہ انکار کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو گواہ کے طور پر پیش کیا، اپنے بیٹے کو. انہیں اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ بیٹے کی گواہی شاید نہیں چلتی ہے، وہ سمجھ گئے اس موقع پر. بعد میں انہیں معلوم چلا، چنانچہ بیٹے کو گواہ پیش کیا. قاضی شریح نے کہا اے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ آپ سچے ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت حسن بھی سچے ہیں، آپ کی صداقت پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کا ضابطہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، گواہ کوئی اور چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر میرے پاس اور گواہ نہیں، اس وقت یہی موجود تھا. چنانچہ اب ضابطہ یہی ہے کہ جو دعویٰ کرے اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا. اگر وہ گواہ پیش کرے، ایک بات یہاں پر بھی یاد رکھیں، آج کل ہول سیل کی طرح آپ کو گواہ ملیں گے. ایک بندہ پریشان کر رہا ہے کوتس گسک بس مسئلہ پھسیامت عدالتس مز تور چھس گسان وہیں جا رہا ہوں. اچھا کیا مسئلہ ہے؟ مگر تچی پریشانی وہاں تو گواہ مانگ رہے ہیں، مشن گواہی کی اتھ کیا پریشان گسان، آ جاؤ 100 روپیہ نکالو، میں 5-6 گواہی دے دوں گا آپ کے لیے. یہ تصور آج ہے. اس زمانے میں لوگ ڈرتے تھے جھوٹ بولنے سے، لیکن آج چونکہ ایک ہی سی بات ہے، قبر جل جائے آخرت تباہ ہو جائے، فی الحال دنیا کا ہمیں دنیا چاہیے، اس لیے آج جھوٹے گواہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر کوئی گواہ پیش کرے تو کیا محض گواہوں پر فوراً فیصلہ ہو جائے گا؟ نہیں، ایک قدم اسلام نے اور بھی رکھا ہے. وہ یہ ہے کہ قاضی اور مفتی گواہوں کی تنقیح کرتا ہے. تنقیح کا مطلب وہ ان کو کوریدتا ہے، چیک کرتا ہے. اور یاد رکھیں جو بندہ سچا ہوتا ہے اس نے جو حقیقت دیکھی ہے وہ ریالٹی بیان کر دے گا فوراً. بھائی میں نے اتنا ہی دیکھا ہے، میں ہر جگہ وہی بیان کروں گا. اس کو آپ ادھر سے گھما کے سوال کرو، اس طرح گھما کے سوال کرو، وہ ایک ہی بات کہے گا. اس کا جواب وہی ہوگا جو اس نے دیکھا ہے. سچا آدمی ایک ہی بات کہتا ہے. لیکن جو جھوٹے گواہ ہوتے ہیں نا، جو جھوٹ ہول سیل والے گواہ ہیں، یہ جب آئیں گے ان سے قاضی پوچھے گا تو ہمارے یہاں باقاعدہ اسلام نے اس کے بھی ضابطے رکھے ہیں کیسے گواہوں کو پرکھا جاتا ہے. ان سے ایک ٹائپ سے سوال کریں گے وہ ایک جواب دے گا. آپ بات کو گھما کے کسی اور انداز سے کوئی اور طریقے سے بات پوچھیں گے وہ دوسرا جواب دے گا. اس کے جواب بدلتے رہتے ہیں کیونکہ جھوٹا آدمی ہے، اس نے پہلی بات جھوٹ بولی ہے. اب آپ کوئی اور سوال کرتے ہیں تو اب یہ دوسرا بیان بدلتا ہے، اس سے فوراً پتہ چلتا ہے گواہ جھوٹے ہیں. تو خیر گواہوں کو پیش کرے گا، اس کے بعد گواہوں کو چیک کیا جائے گا. جب قاضی کو اطمینان ہو جائے گا مفتی کو کہ ہاں واقعتاً یہ گواہ سچے ہیں، اس کے بعد
جو انکار کرنے والا اس کی بات ہی اسلامی عدالت نہیں سنے گی، بلکہ ہاں اس کو اتنا حق ضرور دیا جائے گا، آپ کو ان گواہوں پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے، وہ اگر اعتراض کرے پھر اس وقت قاضی دیکھے گا یہ اعتراض جینون ہے یا نہیں۔ اگر یہ ایسا اعتراض ہے جس کو اسلامی عدالت معتبر مانتی ہے تو پھر اس گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا اعتراض نہیں ہے جس کو اسلامی عدالت معتبر مانتی ہے یوں ہی، تو اس طرح کے اعتراض کو سائڈ کیا جائے گا، فوراً اس کے حق میں فیصلہ ہوگا جس نے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کیے، اور اس کے خلاف فیصلہ ہوگا، اس کو پابند بنایا جائے گا اس چیز کے دینے کا۔ لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو دوسرا قدم کیا ہوتا ہے؟ پھر جو انکار کر رہا ہے، جس کے خلاف دعویٰ ہے، اس سے قسم لی جائے گی۔ اب وہ اس کی دیانت داری ہے، وہ سچی قسم کھائے یا جھوٹی، اس کو تو ڈرایا ضرور جائے گا جھوٹی قسم نہیں کھانا، اس لیے کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لوگے تو جہنم سے پیٹ بھرو گے، لیکن اگر اس نے جھوٹی قسم کھا دی تو قاضی چونکہ دل کا جہان نہیں جانتا، اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب نصاب گواہی موجود نہیں تھا تو قاضی شریح نے پھر اس یہودی کو جس نے سچ میں زرہ چرائی کی تھی اس سے قسم کھلوائی، اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میری ہے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور اس کی جھوٹی قسم پر اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً قاضی کا فیصلہ سننے کے بعد، حالانکہ معلوم تھا زرہ میری ہے، لیکن عدالت کا فیصلہ ضابطے کے تحت ہوا، کوئی ناراض نہیں ہوئے، چھوڑ دیا۔ وہ یہودی پہلے تو یہودی تھا، لیکن اس نے سوچا کتنے عجیب لوگ ہیں، ایک تو کیس چلا، اپنا لیڈر بھی عدالت نے بلا لیا، اسلام اتنا انصاف کا نظام ہے، پھر اپنے لیڈر نے جب گواہ نہیں پیش کر سکا تو انہوں نے فیصلہ اس کے خلاف کیا، اپنی عدالت اپنے قانون کے خلاف کیا، اس میں یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا لیڈر ہے، مسلمان کافر کا فرق نہیں کیا، فوراً اس نے کہا یہ سچا دین ہے۔ وہ یہودی زرہ تو وہیں، اس نے پہلے کہا یہ سچا دین ہے، کلمہ پڑھ کے ایمان لیا۔ اس سے پتہ چلا اسلامی نظام پہ عمل ہوتا ہے تو دنیا میں عدل و انصاف بھی پھیلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کفر میں لوگ اور ایمان سے محروم لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Fazil Qasmi, famous scholar.